آج ہم دیکھیں گے کہ اقتدار کی کرسی سے جیل کے مکین تک کیا کبھی سیاستدان ان دائروں کے سفر سے نکل پائیں گے؟ ناظرین، اقتدار کی کرسی سے اتر کر کون کب جیل کی چٹائی پر بیٹھ جائے، ملکی سیاست کو دیکھتے ہوئے اس سوال کا جواب تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اقتدار کا نشہ اتنا سر چڑھ کر بولتا ہے کہ کرسی پر بیٹھتے ہی ہر سیاستدان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اقتدار اور عہدے کی طاقت ہی سیاستدان کو مخالفین کو کچلنے پر مسلسل اکساتی ہے۔ امریکہ میں کھڑا ہو کر جب کسی ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ میں مخالفین کو رلاؤں گا، ان کی جیلوں سے اے سی اتارنے کا حکم دوں گا، پھر مقدمات کی ایسی بھرمار ہوتی ہے کہ کبھی کسی سابق وزیر کی گاڑی میں مبینہ طور پر ہیروئن رکھ کر اس پر پرچہ درج کر دیا جاتا ہے اور جیل میں قید اسی شخص کی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر کے ہر طرح سے نہ صرف اس کا بلکہ اس کی فیملی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ طاقت کے خمار میں نیب کے ایسے مقدمات بنائے جاتے تھے کہ جن میں مخالفین کی گرفتاری پہلے ہو جاتی تھی لیکن مقدمے کی انکوائری کا عمل بعد میں شروع ہوتا تھا۔ سابق وزیر اعظم کی بیٹی کو نیب کے مقدمے میں گرفتار کرنا ہوتا تو وہ بھی جیل میں ان کے والد کے سامنے کیا جاتا تاکہ تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو۔ طاقت کا یہ توازن جیسے ہی بدلتا ہے تو جیل میں قید سیاستدان سیدھا اقتدار کی مسند پر براجمان ہو جاتا ہے۔ جو مخالفین کے اے سی اتارنے کی باتیں کرتے تھے اب اٹک جیل کی سختیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس پر پے در پے مقدمات ایسے درج ہوتے ہیں جیسے ملک کا سب سے بڑا مجرم ہی یہ ہے۔ اس کی اہلیہ کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے تاکہ اسے بھی معلوم ہو سیاست جب ذاتی دشمنی میں بدل جائے تو کیسے پہلے سے دی گئی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، 2 روز پہلے جب ایک سابقہ قیدی نے سینٹرل جیل کا دورہ کیا تو کل تک جو پولیس ان کو ہتھکڑی لگانا چاہتی تھی اب اسی قیدی کے راستے میں پلکیں بچھائے ہوئے تھی۔ اس سابقہ قیدی کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا، قیدیوں کو جیل میں دی جانے والی سہولتیں کی بریفنگ دی جا رہی تھی۔ اس سابقہ قیدی کی حیثیت اب بدل گئی ہے، اب یہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں۔ جیل کے دورے کے دوران مریم نواز کافی جذباتی بھی نظر آئیں۔ بھلا وہ منظر کیسے بھلائے جا سکتے تھے جب وہ اور ان کے والد جیل میں قید تھے۔ آج حکمران کی حیثیت سے جیل کا دورہ کرنا ان کے لیے کافی معنی رکھتا تھا۔ ایسی ہی صورتحال خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی بھی ہے۔ کل تک جو پولیس انہیں پکڑنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارتی تھی آج وہی پولیس اس شخص کو پروٹوکول دیتی نظر آتی ہے۔ ناظرین، اقتدار کی آسانیوں سے جیل کی سختیوں تک دائروں کا یہ سفر سیاستدانوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے حکمران بھی کل جیلوں میں ہوں اور جو آج جیل میں ہے کل وہ حکمران بن جائے۔ پینما اور اقامہ کی کہانی بھی آج حسن نواز اور حسین نواز کی بریت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ کل سائفر، 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کے مقدمات کا انجام بھی یہی ہو۔ سیاستدانوں کے لیے کچھ نیا نہیں ہے۔ کل نواز شریف جیل میں تھے، عمران خان حکمران تھے، آج نواز شریف باہر ہیں اور ان کی پارٹی پنجاب اور وفاق میں حکومت میں ہے جبکہ عمران خان جیل میں ہیں۔ پھر یہ نادان یا بھولے سیاستدان عہدے کی طاقت کو اپنی طاقت کیوں سمجھ بیٹھتے ہیں؟ یہ سلسلہ کہیں پر رکے گا یا یوں ہی چلتا رہے گا؟ اس سارے سیاسی کھیل پر آج ہم 6 سوالات پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، 90 کی دہائی میں سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے خلاف شدید انتقامی کارروائیاں کی، پھر مساق جمہوریت کی بات کی گئی لیکن انتقامی کارروائیاں جاری رہیں۔ کیا کوئی ایسا وقت آئے گا جب سیاستدان اپنے مخالفین کو دبانے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے؟ سوال نمبر 2، عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے جب بطور پارٹی سربراہ خیبر پختونخوا کا دورہ کیا کرتے تھے تو ان کے پروٹوکول پر تنقید کی جاتی تھی کہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں۔ میاں نواز شریف کس حیثیت سے اب پنجاب حکومت کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے؟ سوال نمبر 3، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب جائیں گے اور اس کے بعد علاج کے لیے لندن چلے جائیں گے۔ کیا علاج کے بعد لمبے عرصے کے لیے لندن میں قیام کریں گے یا جلد ہی اس بار واپس آ جائیں گے؟ سوال نمبر 4، آج احتساب عدالت نے ایون فیلڈ، فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز کو بری کر دیا۔ اس کا فیصلہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا کہ یہ اپارٹمنٹس کس کے ہیں اور یہ کب خریدے گئے، جس کی ملکیت ہے وہ منی ٹریل پیش کر پایا یا نہیں۔ سوال نمبر 5، خواجہ آصف، جنرل باجوہ اور فیض حمید کے خلاف پارلیمنٹ میں کوئی قرارداد لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف بھی ان دونوں کرداروں کے احتساب کی بات کر چکے ہیں۔ اس دفعہ مسلم لیگ نون احتساب کر پائے گی یا دونوں کرداروں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا؟ سوال نمبر 6، 2018 میں جو لوگ دھاندلی کا شور مچا رہے تھے وہ آج حکومت میں ہیں اور آج دھاندلی کا شور مچانے والے جیل میں ہیں یا اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہیں۔ نظام چل رہا ہے، صرف کردار بدلے ہیں۔ دھاندلی کا مسئلہ وہیں پر ہے۔ فارم 45 کا معاملہ کہاں جا کر آخر رکے گا؟